اگر انسان کے برائی میں پڑ جانے کا غالب اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر استطاعت بدنی نہ ہو تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ حضور نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی، تبتل کی، کہ نکاح نہ کروں اور ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن حضور نے ان کو منع فرما دیا۔ حضور نے نکاح فرمائے ہیں اور متعدد نکاح فرمائے ہیں، اس لیے اس شریعت میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا حضور کی سنت ہے اور اس کا بہت سارا اجر رکھا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی اور کثرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین کے ساتھ نکاح کرو، تاکہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں۔ اب نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لے مالہا، لے حسبہا، لے جمالہا، لے دینہا۔ کسی خاتون سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ مالدار بہت ہے تو میرے ہاتھ بھی مال آ جائے گا، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ عالی مرتبت خاندان سے میرا رشتہ ازدواج کا قائم ہو جائے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ بازو بن جائیں گے۔ اور تیسری وجہ لجمالہا، عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے قلب کا، دل کا میلان اور رجحان ہوتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ لدینہا، کسی کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے۔ یہودی عموماً مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے غلام دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی پیغام نکاح بھیجے اور تمہیں اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو پھر انکار نہ کرو، نکاح کر دو۔ تو نکاح کا سبب دین ہے، کیونکہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس نے صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بننا، کل تمہارے بچوں کی ماں بھی بننا ہے۔ ابو الاسود الدؤلی، یہ بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا ہے، ایک دن اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے قبل اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد۔ تو بچوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں جب اپنے لیے نکاح کے لیے خاتون تلاش کرنے لگا تو میں ایک شاعر ہوں، تو میری طبع میں یہ تھا کہ میں خوبصورت خاتون سے نکاح کروں، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھوں، میں اس خاتون کو تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو میں نے جب تلاش کی تو اچھی بیوی کے حوالے سے تلاش نہیں کی، تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی ہے، اور یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا۔